السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو جماعت پنجم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے اور ہم اس ویڈیو میں جماعت پنجم سے ماحولیاتی مطالعے کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ہم پچھلی دو ویڈیوز میں پہلے سبق پڑھ رہے تھے اور اس میں بھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پہلا سبق جانور ہماری زندگی کا ذریعہ، ہم صفحہ نمبر 4 تک پڑھ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو چلیے پیارے بچوں، ابھی ہم صفحہ نمبر 5 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں، مویشی پالن کے مسائل، یعنی جو مویشیوں کو، جانوروں کو پالا جاتا ہے، جو مسائل درپیش آتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، ہم اب تک چرواہا لنگیا کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ لنگیا کی طرح ہی کئی افراد بھیڑ بکریوں کی افزائش پر انحصار کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے بچوں، لنگیا کی تو صرف اس کتاب میں مثال پیش کی گئی ہے۔ لنگیا کے جیسے کئی افراد بھیڑ بکریوں کی افزائش کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، ان کی زندگیوں میں کئی اتار چڑھاؤ پائے جاتے ہیں۔ ضلع محبوب نگر میں وینکٹیا اور کشن بھی بھیڑ بکریوں کی افزائش کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ خشک سالی کے حالات میں ان کی مشکلات بیان سے باہر ہوتی ہیں۔ آئیے ان سے متعلق اخبارات میں کیا شائع ہوا ہے معلوم کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے یہاں پر اور دو افراد کی یہاں پر مثالیں پیش کی گئی ہے۔ یہ ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے دو افراد وینکٹیا اور کشن ہیں، اور یہ لوگ بھی بکریوں کی افزائش کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب خشک سالی ہوتی ہے یعنی پانی کی قلت ہوتی ہے تو ان لوگوں کو کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سے متعلق اخبار میں خبر دی گئی تھی، خبر آئی تھی، وہ خبر کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اگر اتنا پیراگراف پڑھا جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی۔ میں آپ کو اس نیوز میں یعنی اس پیپر میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا، آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ پیارے بچوں، اس میں یہی دیا گیا ہے کہ جو وینکٹیا اور کشن ہیں، قید سالی پڑنے کی وجہ سے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہوتے ہیں بکریوں کے ساتھ، بھیڑیوں کے ساتھ، یعنی ان کی جو بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل و مکان کرتے ہیں۔ نقل و مکان کرنے کی وجہ کیا ہے پیارے بچوں؟ قید سالی۔ قید سالی سے مراد خشک سالی۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، گروہی کام، چرواہا اپنے اضلاع چھوڑ کر دوسرے مقامات پر کیوں منتقل ہوئے؟ یعنی جو یہ چرواہے ہیں یہ اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کیوں منتقل ہوئے، اس کے وجوہات آپ کو بیان کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہی تھا جو ابھی میں نے چند منٹ یا پھر کہیے چند سیکنڈ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، نقل مقام کرنے والے چرواہوں کی طرز زندگی کی وضاحت کیجیے۔ یعنی جو چرواہے ایک دوسرے سے یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے ہیں، ان کی طرز زندگی کس طریقے کی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ وضاحت کر نہیں سکتے، بلکہ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جو بھی گروہی کام ہوگا آپ اس کے سوالات پہلے لکھیں اور سوال کے نیچے جوابات لکھیں، کیونکہ آپ کو مائنڈ میں یعنی دماغ میں آسانی کے ساتھ سما سکے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اپنی مشکلات کے بارے میں وینکٹیا اور کشن نے کیا کہا۔ پیارے بچوں، اگر ہم یہ تمام نیوز پڑھیں گے تو اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے مقام آتے ہیں اور ان کی بھیڑ ہی سے زندگی گزرتی ہے، اور یہ لوگ بھیڑیوں کو بچانے کے لیے کئی مرتبہ لومڑیوں سے بھی ان کو لڑنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل و مکان کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان کی مدد کس نے اور کیسے کی؟ تو یہاں پر اگر ہم نیوز پیپر کا اگر پورا مطالعہ کریں گے تو آسانی سے آپ کو سمجھنے کے لیے میں یہی کہوں گا
کہ وہاں کے ایک فرد نے ان کی مدد کی۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں، کسان دوست۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جاندار بھی کسانوں کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں؟ پیارے بچوں جو چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں وہ بھی کسانوں کو بہت سارا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے فائدے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، میں کیچوا ہوں، میں مٹی کے ساتھ پودوں کے ناکارہ مادوں کو بطور غذا استعمال کرتا ہوں۔ میرے اخراجی مادے زمین کو زرخیز بناتے ہیں، میری وجہ سے زمین ڈھیلی ہوتی ہے اور پودوں کی جڑوں کو زیادہ مقدار میں ہوا حاصل ہوتی ہے، جس سے پودوں کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کمکش ادویات کے زیادہ استعمال سے ہم فوت ہو رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں جو زمین کے اندر کیچوے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو بہت سارے فائدے پہنچاتے ہیں۔ پیارے بچوں زمین کو ڈھیلی کرنے میں یہ کیچوے کسان کی مدد کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، پودوں کی جڑوں کو زیادہ مقدار میں ہوا حاصل ہوتی ہے اور یہ پودے ہوا حاصل ہونے کی وجہ سے بہتر طور پر نشو و نما ہوتے ہیں، جلد بڑے ہوتے ہیں اور انہیں فصل لگتی ہے۔ تو پیارے بچوں جو ابھی دوا کا استعمال کیا جا رہا ہے، ادویات کا استعمال کیا جا رہا ہے، ادویات جو پودوں پر چھڑکی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ کیچوے فوت ہو رہے ہیں۔ آگے دیکھیں بچوں، میں مکڑی ہوں، میں اپنے شکمی غدود سے خارج ہونے والے لعاب سے دھاگے بناتی ہوں۔ پیارے بچوں یہ جو مکڑی ہے، جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، یہ دھاگا بناتی ہے، میں اس دھاگے سے جال بناتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی میرے جال کا مشاہدہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں آپ یقیناً مکڑیوں کا جالا دیکھے ہوں گے۔ تو آگے دیکھیں، فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے اور مچھر اس جال میں پھنس جاتے ہیں، میں انہیں کھا جاتی ہوں۔ اس طرح میں فصلوں کو نقصان دہ حشرات سے بچاتی ہوں۔ کرمکش ادویات کے زیادہ استعمال سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں مکڑی جو جالا پھیلاتی ہے، بچھاتی ہے، اس میں مچھر اور کیڑے پھنس جاتے ہیں اور مکڑی جو ہے ان کو بطور غذا استعمال کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں جو دوائیاں، ادویات پودوں کے اوپر چھڑکی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے مکڑیاں بھی ہلاک ہو رہی ہیں، کیچوا بھی کرمکش دوائیوں سے ہلاک ہو رہے ہیں اور مکڑی بھی کرمکش دواؤں سے ہلاک ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، میں چونٹی ہوں، میں کھیتوں کے پودوں میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہوں، پودوں پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور ان کے انڈوں کو کھاتی ہوں۔ اس طرح میں کسانوں کو کرمکش ادویات کے استعمال سے پرہیز کرنے میں مدد کرتی ہوں۔ پیارے بچوں جو چونٹیاں ہمیں کھیت میں نظر آتی ہیں وہ پودوں پر پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھا جاتی ہیں اور جو کیڑے انڈے دیتے ہیں وہ انہیں بھی کھاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے فصلوں پر کم کیڑے پائے جاتے ہیں۔ کس کی بدولت پیارے بچوں؟ چونٹی کی وجہ سے۔ اگر جب پودوں پر کیڑے زیادہ پائے جائیں تو کسان کرمکش ادویات کا استعمال کرتا ہے، لیکن بچوں چونٹی جو کیڑے کھاتی ہے وہ کسان کو بہت سارا فائدہ پہنچاتی ہے۔ وہ کسان کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ مکڑی کو اور کیچوے کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ جب وہ کیڑوں اور انڈوں کو کھاتی ہے تب وہ فصلوں کو کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب نقصان ہی نہیں پہنچائیں گے تو کسان کرمکش دوا کا استعمال ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، میں سانپ ہوں، یہاں پر سانپ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کھیتوں اور اجناس کو تباہ کرنے والے چوہوں کو کھا کر میں کسانوں کی مدد کرتا ہوں۔ پیارے بچوں کھیتوں میں جو اجناس ہوتے ہیں اور جو کھیتوں میں چوہے ہوتے ہیں، تو پیارے بچوں کھیتوں میں جو اجناس ہوتا ہے اس کو سانپ اس طریقے سے مدد پہنچاتا ہے کہ وہ چوہوں کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے دیکھتے ہی خوف کھاتے ہیں اور مجھے مار دیتے ہیں۔ حقیقت میں ناگ سانپ، کٹووں والا سانپ، کرائٹ سمندری سانپ وغیرہ ہی زہریلے ہوتے ہیں۔
دیگر سانپ زہریلے نہیں ہوتے. جو لوگ ہمیں زر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ہم اپنی حفاظت کے لیے ڈستے ہیں. ہم کسانوں کے دوست ہیں. پیارے بچوں، یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ سانپوں کو دیکھتے ہی ہمارے اندر ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اسے ہم لوگ مار دیتے ہیں. لیکن پیارے بچوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ناگ سانپ، کٹوں والا سانپ اور سمندری سانپ وغیرہ، یعنی جو سانپ ابھی جن کے نام لیے گئے ہیں وہی سانپ زہریلے ہوتے ہیں، اور جو باقی کے دیگر سانپ ہوتے ہیں ان میں زہر نہیں پایا جاتا. اور جو لوگ ہمیں زر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کس کو پیارے بچوں، سانپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تب ہی وہ سانپ ان کی حفاظت کے لیے، یعنی سانپ اپنی خود حفاظت کرنے کے لیے وہ ڈستے ہیں. لیکن حقیقت میں سانپ بھی کسانوں کے دوست ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں بچوں، میں ٹائکروگراما ہوں. قومی ادارہ برائے زرعی تحقیق ICAR انسٹیٹیوشن آف کراپس اینڈ ایگریکلچر ریسرچ کے سائنسدانوں نے تجربے گاہ میں میری تخلیق کی. پیارے بچوں، یہ ایک تحقیقی ادارہ ہے. یہ تحقیقی اداروں نے ٹائکروگراموں پر ریسرچ کیا. آگے دیکھیں پیارے بچوں، میرا عرصہ حیات صرف 1 ہفتہ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، ٹائکروگراما 1 ہی ہفتہ زندہ رہتا ہے. اس کے بعد دیکھیں، میں فصلوں پر موجودہ نقصان دہ حشرات کے انڈوں کو تباہ کرتا ہوں. اس طرح میں کسان کی مدد کرتا ہوں. تو پیارے بچوں، جو حشرات انڈے دیتے ہیں اس کو یہ تباہ کرتا ہے، اور اس طریقے سے ٹائکروگراما یعنی ٹائکروگراما کسان کی مدد کرتا ہے. تو پیارے بچوں آگے دیکھیں، اکٹھا کیجئے، گفتگو کیجئے. کسی کھیت کا دورہ کیجئے، وہاں فصلوں اور ان جانداروں کا مشاہدہ کیجئے جو وہاں رہ رہے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ ابھی نہ جائیں کیونکہ حالات صحیح نہیں ہیں. آپ کئی دفعہ کھیت جا چکے ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا تو آپ اسی بات کو یہاں پر کاپی میں لکھ کر رکھیں. اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، آگے دیکھیں، ان جانداروں سے پودوں کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں معلوم کیجیے. یعنی آپ نے جو دیکھا ان سے کسان کو اور پودوں کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں بچوں، کسانوں سے دریافت کیجئے کہ کون کون سے جاندار ان کی مدد کرتے ہیں. پیارے بچوں، کسانوں سے یہ دریافت کرنا ہے کہ کون کون سے جاندار ہیں جو کسانوں کی مدد کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ رہا آپ کا ہوم ورک، اور آپ اچھے سے یاد رکھیں کہ کسان کے دوست کون کون ہیں، وہ کس طریقے سے کسان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ تمام معلومات اکٹھا کریں. تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے. آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے آپ اسے کریں اور اپنا خیال بھی رکھیں. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو ہم پھر ملتے ہیں.